کبھی آپ نے محسوس کیا ہے کہ آپ ایک بہت بڑی مشین کا ایک چھوٹا سا پرزہ ہے؟ صبح اٹھتے ہی ای میلز، پھر میٹنگز، پھر ڈیڈ لائنز، اور ہمارا فون ہمیں ہر چیز بتا رہا ہوتا ہے، کتنے قدم چلے، کتنی دیر سوئے، ہر لمحہ جیسے ناپا جا رہا ہو۔ اور اگر خالی بیٹھے ہوں تو ایک عجیب سی بے چینی ہونے لگتی ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ کوئی مصنف 1940 کی دہائی میں بیٹھا ہماری آج کی اس ڈیجیٹل زندگی کی ہو بہو تصویر کشی کر سکتا تھا؟ آج ہم اردو ادب کے ایک ایسے ہی دور اندیش ذہن کرشنن چندر کی دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ 1914 میں پیدا ہوئے کرشنن چندر صرف ایک کہانی نویس نہیں تھے، وہ ایک طرح کے باغی تھے۔ کشمیر کے پونچھ علاقے میں پلے بڑے، ان کے اندر جیسے دو دنیا آباد تھیں۔ ایک طرف تو ان کا دل ایک شاعر کا تھا جو فطرت اور محبت کے گیت گاتا تھا، لیکن دوسری طرف ان کی آنکھیں عام آدمی کی جدوجہد، غربت اور ناانصافی پر جمی ہوئی تھیں۔ وہ ترقی پسند مصنفین کی تحریک کا ایک بہت اہم حصہ تھے، اور ان کا قلم سرمایہ داری اور لالچ کے خلاف ایک ہتھیار کی طرح چلتا تھا۔ جی بالکل، اور آپ نے ان کے باغی قلم کی بات کی، یہ بہت اہم نکتہ ہے، کیونکہ اکثر لوگ انہیں صرف رومانوی افسانوں سے جوڑتے ہیں، لیکن ان کے اندر کا نکات بہت گہرا اور تیز تھا۔ جب ہم کرشن چندر کا نام سنتے ہیں تو فوراً انداتا جیسی کہانیاں ذہن میں آتی ہیں، جس میں انہوں نے بنگال کے قحط کو اتنی بے رحمی سے بیان کیا ہے کہ پڑھ کر روح کانپ جاتی ہے۔ وہ حقیقت نگاری کا کمال ہے۔ لیکن آج ہم ان کے ایک بالکل مختلف رنگ پر بات کر رہے ہیں، ایک ایسی کہانی جو آج کی حقیقت لگتی ہے۔ یہ تو جیسے 80 سال پہلے لکھا گیا بلیک مرر کا کوئی ایپیسوڈ ہو۔ اس کا نام ہے مشینوں کا شہر۔ واہ، بلیک مرر، یہ تو بہترین موازنہ ہے۔ تو آج ہمارا مقصد صرف ایک پرانی کہانی کا تجزیہ کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ سمجھنا ہے کہ کیا یہ کہانی ہماری آج کی زندگی کے لیے ایک طرح کی وارننگ ہے۔ تو آئیے اس فولادی شہر کے دروازے سے اندر داخل ہوتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے لیے کیا چھپا ہے۔ تو سب سے پہلے اس دنیا کا تصور کرتے ہیں جو کرشن چندر نے بنائی ہے۔ سوچیں کہ آپ ایک ایسے شہر میں قدم رکھ رہے ہیں جہاں نہ کوئی درخت ہے، نہ کوئی پرندہ، نہ مٹی کی خوشبو، صرف شیشے اور کروم کی آسمان سے باتیں کرتی عمارتیں، اور ہر طرف ایک مسلسل گونجتی ہوئی مشینوں کی آواز ہے۔ یہ شہر انجینئرنگ کا ایک شاہکار ہے، لیکن انسانیت کا قبرستان لگتا ہے۔ اور اس شہر کا سب سے بڑا اصول کیا ہے؟ یہاں ایک عظیم مشین ہے اور وہی خدا ہے۔ ہر چیز اسی کے اصولوں پر چلتی ہے۔ ہوا بھی ناپ کر دی جاتی ہے، کھانا مصنوعی گولیوں کی شکل میں ملتا ہے، اور سب سے اہم بات، انسانی وقت کو ایندھن سمجھا جاتا ہے۔ آپ کے وجود کا ہر لمحہ، ہر سیکنڈ کسی نہ کسی پیداواری کام میں صرف ہونا چاہیے۔ بلکہ ناکام ایک خراب پرزہ سمجھا جاتا ہے۔ اس شہر میں غیر پیداواری سرگرمیوں کے لیے کوئی جگہ ہی نہیں۔ مثلاً شاعری کرنا، کیونکہ اس سے کیا حاصل ہوتا ہے، یا پھر آہستہ چلنا، کیونکہ یہ وقت کا ضیاع ہے، اور محبت کرنا تو سب سے بڑا جرم ہے۔ محبت؟ وہ کیوں؟ کیونکہ جذبات غیر منطقی ہوتے ہیں اور کام میں خلل ڈالتے ہیں۔ کرشن چندر ایک ایسی دنیا دکھاتے ہیں جہاں جذبات کو ایک بیماری سمجھا جاتا ہے۔ یہ تو بہت خوفناک ہے۔ یعنی اگر آپ کا دل کسی کو دیکھ کر معمول سے تیز دھڑکنے لگے تو یہ خوشی کی نہیں بلکہ خرابی کی علامت ہے۔ بالکل۔ اور اس قانون کو نافذ کون کرتا ہے پھر؟ اس کے لیے شہر میں میکینکس ہیں۔ میکینکس؟ جی، یہ اس شہر کی پولیس ہے۔ ان کا کام انسانوں کو ٹھیک کرنا ہے۔ اگر کسی کا دل جذبات کی وجہ سے تیز دھڑکتا ہے یا کوئی بلا وجہ مسکراتا پایا جاتا ہے تو یہ میکینکس اسے فوراً پکڑ لیتے ہیں۔ ان کے نزدیک یہ شخص ایک خراب مشین ہے جسے مرمت کی ضرورت ہے۔ مرمت کی ضرورت؟ کیسے؟ وہ اس کے دل میں تیل ڈالتے ہیں تاکہ وہ واپس معمول پر آ جائے، اور اگر خرابی زیادہ ہو تو اس پرزے یعنی دل کو نکال کر نیا لگا دیا جاتا ہے۔ یعنی انسان اور مشین کا فرق ہی مٹا دیا گیا؟ جی بالکل۔ یہ سوچ کر یہ عجیب لگتا ہے، اپنے جذبات کو ایک میکینیکل فالٹ سمجھا جانا۔ لیکن یہ صرف ایک سائنس فکشن کہانی تو نہیں ہے، اس کے پیچھے کوئی گہرا نظریاتی نقطہ بھی تو ہوگا۔ بالکل، اور یہیں سے کرشن چندر کی ذہانت سامنے آتی ہے۔ وہ صرف مستقبل کی ایک خیالی تصویر نہیں دکھا رہے، وہ صنعتی انقلاب کے اس تاریک پہلو پر تبصرہ کر رہے ہیں جسے کارل مارکس جیسے مفکرین نے بیگانگی یا ایلینیشن کہا تھا۔ ایلینیشن؟ جی، اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ مزدور کو اس کی محنت کا صحیح معاوضہ نہیں ملتا۔ اس کا گہرا مطلب یہ ہے کہ مزدور اپنی محنت کے پھل سے، اپنے کام سے اور آخرکار اپنی انسانیت سے ہی بیگانہ ہو جاتا ہے۔ وہ ایک جیتا جاگتا انسان نہیں رہتا،
بلکہ ایک بہت بڑی مشین کا بے زبان پرزا بن کر رہ جاتا ہے۔ لیکن کیا یہ صرف صنعتی دور کا مسئلہ تھا؟ آج تو فیکٹریوں کا وہ تصور بدل گیا ہے۔ گگ اکانومی میں لوگ بظاہر زیادہ آزاد ہیں، وہ اپنے مالک خود ہیں، تو کیا بیگانگی کی یہ شکل آج بھی اتنی متعلقہ ہے؟ سوال بہت اچھا ہے، اور جواب یہ ہے کہ یہ مسئلہ ختم نہیں ہوا، بلکہ اس نے اپنی شکل بدل لی ہے، اور شاید پہلے سے زیادہ خطرناک ہو گیا ہے۔ وہ کیسے؟ پہلے فیکٹری کی چار دیواری ہوتی تھی، کام کے گھنٹے مقرر تھے۔ اب فیکٹری ایک ایپ کی شکل میں ہمارے فون میں آ گئی ہے۔ فورمین کی جگہ ایک الگورتھم نے لے لی ہے جو ہر سیکنڈ ہماری کارکردگی کو مانیٹر کرتا ہے۔ صحیح، جیسے ایک ڈیلیوری رائڈر، وہ بظاہر آزاد ہے لیکن اس کا ہر قدم جی پی ایس سے ٹریک ہو رہا ہے۔ بالکل، اسے بتایا جاتا ہے کہ کس راستے سے جانا ہے اور کتنے منٹ میں پہنچنا ہے۔ بیگانگی شاید اب زیادہ گہری ہے کیونکہ یہ آزادی کے بھیس میں آتی ہے۔ اچھا، تو مشین فیکٹری سے نکل کر ہمارے گھروں میں، ہماری جیبوں میں اور یہاں تک کہ ہمارے ذہنوں میں آ گئی ہے، اور یہ نقطہ بہت اہم ہے۔ کرشن چندر کیا یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل خطرہ لوہے کی مشینوں سے نہیں بلکہ اس مشینی سوچ سے ہے جسے ہم اپنا لیتے ہیں؟ بالکل، یہی اس کہانی کا اصل جوہر ہے۔ جب ہم کسی شخص کی قدر اس کی پیداواری صلاحیت یا افادیت کی بنیاد پر کرنے لگتے ہیں تو ہم دراصل مشینوں کے شہر میں داخل ہو چکے ہوتے ہیں۔ مطلب جب ایک دوست کی اہمیت اس بات پر منحصر ہو کہ وہ ہمارے کیریئر کے لیے کتنا مفید ہے؟ جی، یا جب ہم اپنے بچوں کو صرف اس لیے پڑھاتے ہیں کہ وہ اچھی نوکری حاصل کر سکیں، نہ کہ علم اور شعور کے لیے، تو ہم بھی اسی مشینی سوچ کا شکار ہو چکے ہوتے ہیں۔ ہم انسانوں کو پرزوں کی طرح دیکھنے لگتے ہیں۔ اور یہیں یہ کہانی 1940 کی دہائی سے نکل کر سیدھا 2026 میں ہمارے سامنے آ کھڑی ہوتی ہے۔ میں کل رات اپنے فون پر کچھ دیکھ رہا تھا اور الگورتھم نے مجھے بالکل وہی چیزیں دکھائیں جن میں میری دلچسپی تھی۔ ایک طرف تو یہ بہت سہولت کی بات ہے، لیکن دوسری طرف مجھے تھوڑا عجیب بھی لگا، جیسے کوئی میرے ذہن کو مجھ سے بہتر جانتا ہے۔ کیا یہی وہ عظیم مشین ہے جس کی بات کرشن چندر کر رہے تھے؟ ایک طرح سے ہاں، یہ عظیم مشین اب کوئی ایک مرکزی کمپیوٹر نہیں بلکہ ایک پورا ایکو سسٹم ہے۔ سوشل میڈیا فیڈز، ای کامرس سائٹس، نیوز ایگریگیٹرز، یہ سب الگورتھمز پر چلتے ہیں جو ہمیں مسلسل مصروف رکھنے کے لیے ڈیزائن کیے گئے ہیں۔ ان کا مقصد ہمیں خوش کرنا نہیں، ان کا مقصد ہمیں خوش کرنا یا باخبر کرنا نہیں، بلکہ ہمارا وقت اور توجہ حاصل کرنا ہے، کیونکہ ڈیجیٹل دنیا میں ہماری توجہ ہی اصل کرنسی ہے۔ ہم سکرول کرتے رہتے ہیں کیونکہ رکنا یا کچھ نہ کرنا اب ہمیں بے چین کر دیتا ہے۔ یہ بات تو بالکل سچ ہے۔ ہم نے اپنی زندگیوں کو آپٹیمائز کرنے کا جنون پا لیا ہے۔ ہم پروڈکٹیوٹی ہیکس ڈھونڈتے ہیں، صبح کے معمولات کو بہتر بناتے ہیں، اپنی نیند کو ٹریک کرتے ہیں۔ چھٹیوں پر بھی ہم ای میلز چیک کرتے ہیں، دوستوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے بھی ہمارا دھیان نوٹیفیکیشنز پر ہوتا ہے۔ ہم مسلسل کچھ نہ کچھ کرنے کی حالت میں رہتے ہیں، گویا ہم خود ہی اپنے میکینکس بن گئے ہیں۔ اور اس عمل میں ہم ایک بہت اہم انسانی صلاحیت کھو رہے ہیں۔ کون سی؟ فارغ رہنے کی صلاحیت۔ وہ وقت جب آپ کچھ نہیں کر رہے ہوتے، جب آپ کا دماغ بس بھٹک رہا ہوتا ہے۔ سائنس بتاتی ہے کہ تخلیقی سوچ اور بڑے آئیڈیاز اکثر اسی فارغ وقت میں جنم لیتے ہیں۔ لیکن ہم نے اس خالی پن کو بیکار سمجھ کر اسے ہر طرح کی مصروفیت سے بھر دیا ہے۔ کرشن چندر کا شہر اب کوئی خیالی جگہ نہیں رہی، یہ ہماری ذہنی کیفیت بن چکی ہے۔ یہ ایک بہت اہم سوال پیدا کرتا ہے۔ کرشن چندر کا انتباہ آج بھی اتنا ہی سچ لگتا ہے۔ وہ تہذیب جو انسان پر مشین کو، کارکردگی پر جذبات کو ترجیح دیتی ہے، وہ ترقی کی نہیں بلکہ زوال کی حالت میں ہے۔ ہم شاید تاریخ کے سب سے زیادہ پیداواری دور میں جی رہے ہیں، لیکن کیا ہم زیادہ خوش بھی ہیں؟ کیا ہم زیادہ انسان بھی ہیں؟ یہ تصویر تو بہت مایوس کن لگ رہی ہے۔ اگر ہم سب اس ذہنی شہر میں قید ہیں تو کیا کرشن چندر نے کوئی امید بھی دکھائی ہے؟ کیا یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ ہے؟ ہاں، اور یہی کرشن چندر کی خوبصورتی ہے۔ وہ صرف مسئلہ بیان کر کے چھوڑ نہیں دیتی، ان کی تحریروں میں گہری ہمدردی اور امید ہمیشہ موجود رہتی ہے۔ مشینوں کے شہر سے فرار کا راستہ ٹیکنالوجی کو تباہ کرنے میں نہیں، تو پھر کس میں ہے؟ اپنی کھوئی ہوئی انسانیت کو دوبارہ حاصل کرنے میں ہے۔ اور وہ کیسے ہوگا؟ ہم اپنی روزمرہ کی زندگی میں اس مشینی سوچ کا مقابلہ کیسے کر سکتے ہیں؟ کہانی ہمیں اشارے دیتی ہے۔ اس شہر میں سب سے بڑا جرم کیا تھا؟
محبت محبت، کیونکہ یہ غیر منطقی، غیر پیداواری اور ناقابل یچ ہے۔ یہ کسی حساب کتاب کے تابع نہیں۔ تو پہلا قدم ہے محبت کرنا بغیر کسی فائدے کے۔ دوسرا راستہ ہے فن، شاعری لکھنا، موسیقی سننا یا پرستہ آسمان کو دیکھنا۔ یہ وہ تمام سرگرمیاں ہیں جن کی مشینی دنیا میں کوئی افادیت نہیں، لیکن یہی انسانی روح کی خوراک ہیں۔ اور سب سے اہم دن کے ہر لمحے مؤثر یا پروڈکٹیو ہونے کی خواہش کی مزاحمت کرنا، جان بوجھ کر کچھ وقت کچھ نہ کرنے کے لیے نکالنا۔ اچھا، تو فرار کا راستہ باہر نہیں اندر ہے۔ یہ کوئی جسمانی فرار نہیں بلکہ ایک ذہنی بغاوت ہے۔ یہ بات بہت طاقتور ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم اپنے فون پھینک دیں؟ بالکل نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے استعمال کے بارے میں زیادہ باشعور ہو جائیں۔ یہ سمجھیں کہ کب ٹیکنالوجی ہمیں ایک آلے کے طور پہ استعمال کر رہی ہے اور کب ہم اسے ایک آلے کے طور پہ استعمال کر رہے ہیں۔ تو آج کی ساری گفتگو کو سمیٹتے ہیں۔ کرشن چندر کا افسانہ مشینوں کے شہر صرف ایک پرانی سائنس فکشن کہانی نہیں بلکہ ایک آئینہ ہے جو ہمیں دکھاتا ہے کہ ٹیکنالوجی کے غلبے نے انسانیت کھونے کا کیا مطلب ہے۔ اور یہ واضح کرنا بہت ضروری ہے کہ یہ احتجاج مشین کے خلاف نہیں ہے۔ کرشن چندر ٹیکنالوجی کے دشمن نہیں تھے۔ احتجاج اس ذہنیت کے خلاف ہے جو ہر چیز کو، یہاں تک کہ انسانی رشتوں کو بھی پیداواری صلاحیت اور افادیت کے پیمانے پر تولتی ہے۔ مسئلہ ٹیکنالوجی میں نہیں بلکہ ان انسانی قدروں میں ہے جو ہم اسے استعمال کرتے ہوئے اپناتے ہیں یا ترک کر دیتے ہیں۔ اور اسی سوچ کے ساتھ ہم آج کی گفتگو ختم کرتے ہیں، لیکن سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑے جاتے ہیں۔ اگر ہمارے ذہن پہلے ہی ایسی فیکٹریاں بن چکے ہیں جو احساسات پر پیداوار کو اور تعلقات پر افادیت کو ترجیح دیتے ہیں، تو ہمارا کون سا حصہ اب بھی حقیقی معنوں میں انسان ہے؟ وہ حصہ جس کی کوئی پیداواری قیمت نہیں، اور ہم اس حصے کی حفاظت کیسے کر سکتے ہیں؟